بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں منا کے بازار میں تھا، حج کے ایام تھے۔ جب میں جمرات سے فارغ ہوا تو ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کچھ دیر تک مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگا، اللہ کے واسطے تو میری دعوت قبول کر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ شخص بہت ہی بے تکلف تھا، اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پیش کر دیا۔ اس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا تھا، وہی میرے سامنے دسترخوان پر رکھ دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، وہ شخص مجھے دیکھنے لگا اور بولا کہ مجھے ڈر ہے کہ تو قریشی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، جی میں قریشی ہوں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ قریشی بہت بے تکلف ہوتے ہیں، وہ دعوت دیتے بھی ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ یہ شخص مدینہ سے آیا ہے۔ امام شافعی نے اس شخص سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو وہ شخص بولا کہ ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ امام شافعی فرمانے لگے، میں تو پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ چنانچہ ہم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ سے مدینہ پہنچنے میں 16 دن گزر گئے۔ اس دوران میں نے 16 قرآن پڑھ لیے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں، جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک قداور شخص جس نے تہبند باندھا ہوا ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے، وہ ایک اونچی جگہ بیٹھ کر کہنے لگا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لوگ اس کے آس پاس بیٹھ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا املا کرا رہے تھے۔ جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو سب طلباء چلے گئے اور مجلس برخاست ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بلا لیا اور فرمایا کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تو اپنی ہتھیلی پر کیا لکھ رہا تھا؟ میں نے کہا، میں حدیث لکھ رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دکھاؤ۔ جب میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس پر کچھ بھی نہیں تھا۔ امام صاحب نے کہا، یہاں تو کچھ نہیں لکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت، نہ تو میرے پاس قلم تھا اور نہ کاغذ۔ آپ جو حدیث کی املا لکھوا رہے تھے، میں ایک تنکے سے ویسے ہی ہاتھ پر لکھ رہا تھا۔ اس بات پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ تو حدیث کی بے ادبی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضور، میں تو ویسے ہاتھ پر لکھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں تو سب حدیث میں نے اپنے دل پر لکھی ہیں۔ اگر واقعی تم نے دل پر لکھی ہیں تو مجھے کچھ روایتیں سناؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے 1 سے لے کر 127 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنا دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے نوجوان، تو میرا مہمان بن جا۔ امام شافعی تو پہلے سے تیار تھے۔ فرمانے لگے، ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چلے گئے۔ ان کے گھر ان کی بیٹیاں تھیں جو کہ عالم تھیں اور احادیث کی حافظ تھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر درس میں شریک ہوتیں۔ امام صاحب کی بیٹیوں کے علم کا معیار بہت اونچا تھا۔ کئی مرتبہ جب ان کا شاگرد حدیث میں غلطی کرتا تو بیٹیاں لکڑی کو ایک لکڑی پر مارتی، جس سے امام صاحب سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے کوئی غلطی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کیا تھا۔ بستر لگایا، مصلی بچھایا اور پانی کا ایک لوٹا بھر کر رکھا تاکہ امام شافعی وضو کر سکیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں نے آپ پر ایک اعتراض کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نیک بندہ ہے، لیکن ہمیں اس پر شک ہے۔ پہلی بات یہ کہ جتنا کھانا ہم نے دیا وہ کئی لوگوں کے لیے کافی تھا، لیکن یہ سب کھا گیا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا تھا، وہ ویسا کا ویسا ہی پڑا ہے اور پانی کا برتن بھی بھرا ہے۔ لگتا ہے تہجد بھی نہیں پڑی اور بغیر وضو کے آپ کے ساتھ مسجد چلے گئے اور پتہ نہیں نماز کیسے پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب کھانا کھانے لگا تو ہر لقمے پر میرے سینے میں نور بھر رہا تھا، اس لیے میں نے سب کھا لیا۔ پھر اس نور کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی تو احادیث پر غور کرنے لگا اور فرمایا جب میں سویا نہیں تو میرا وضو باقی تھا، اس لیے اٹھا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔